ایک لڑکی برتن میں تیل لے کے جا رہی تھی کہ وہ برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا اور سارے کا سارا تیل زمین کے اندر چلا گیا۔ لڑکی بڑی پریشان ہوئی، جلدی سے گئی اور مسجد سے امام صاحب کو بلا لائی۔ کہنے لگی، امام صاحب یہاں اس زمین پر کوڑا ماریے اور اس سے کہیے کہ میرا تیل مجھے واپس کر دے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ بیٹی اس تیل کو تو اب کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے۔ لڑکی کہنے لگی، امام صاحب آپ تو ہمیں واقعہ سناتے ہیں حضرت عمر والا کہ جب وہ حکمران تھے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ بیٹی وہ تو اللہ کے خاص بندے تھے۔ لڑکی کہنے لگی، امام صاحب کیا ہمارے حکمرانوں میں کوئی بھی اللہ کا خاص بندہ نہیں جو اس زمین پر کوڑا مارے تاکہ یہ زمین مجھے میرا تیل واپس کر دے؟ اس پر امام صاحب خاموش رہے اور وہ لڑکی یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی کہ اے اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ ویسے تو میں ڈیوٹی سے شام کو گھر آتا تھا، لیکن آج دوپہر کو ہی آ گیا۔ دیکھا تو زینب کپڑے دھو رہی تھی، محمد مرغیوں کو دانہ کھلا رہا تھا اور دعا گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ میں نے بچوں کو آواز دی، ان کی تو جیسے عید ہو گئی۔ آواز سنتے ہی مجھے جلدی سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے زینب سے کہا، بیٹا بڑی بھوک لگی ہے۔ اس نے مجھے کتاب دیتے ہوئے کہا، پاپا آپ اس کا مطالعہ کریں، اتنی دیر میں ہم آپ کے لیے کھانا بنا کے لاتے ہیں۔ زینب نے آٹا گوندنا شروع کیا، محمد دھنیا اور پودینہ لینے چلا گیا، دعا برتن دھونے لگی۔ میں کتاب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، وَقُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ کہ نماز ہمارے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نے نماز شروع کر دی۔ ادھر زینب روٹیاں پکا رہی تھی، محمد چٹنی کوٹ رہا تھا، دعا سلاد بنا رہی تھی۔ میں نے سلام پھیرا اور دعا مانگی، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اتنی دیر میں بچے کھانا لے کے آئے، ہم نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اوپر پنکھا چل رہا تھا، نیچے دعا اور محمد سوئے ہوئے تھے۔ ہم نے کہیں جانا تھا، زینب کو بتا کے ہم چلے گئے۔ زینب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو لائٹ بھی چلی گئی۔ لائٹ گئی تو بچے اٹھ گئے۔ اٹھتے ہی زینب سے پوچھا، ماما پاپا کدھر ہیں؟ زینب نے بتایا وہ بازار گئے ہیں۔ بچوں کو بھوک لگی تھی، زینب نے کہا چلو کھانا بناتے ہیں۔ زینب نے آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں، دعا نے پیاز کاٹا، چٹنی کوٹی، محمد آلے سے دیسی انڈے لے آیا، زینب نے آملیٹ بنایا، دعا اور محمد نے دسترخوان لگایا اور کھانا کھانے بیٹھ کے۔ زینب ایک نوالا دعا کو کھلاتی، ایک نوالا محمد کو اور ایک نوالا خود کھاتی، اور یہ سارا منظر ان کی دادی دیکھ رہی تھیں۔ میں گھر میں آیا تو اماں جان کہنے لگیں، بیٹا تم سچ کہتے تھے، اسکول میں بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے اور گھر میں بچوں کی تربیت۔ جمعہ مبارک ہو زینب کے پاپا۔ چلو چلو جلدی سے محمد تیار ہو جاؤ یار۔ پاپا جی سب سے پہلے میں تیار ہوئی ہوں نا؟ نہیں جی سب سے پہلے پاپا تیار ہوئے ہیں پاپا جی۔ محمد کیا رہ گیا اب یار؟ پاپا جی میں چھما پا رہا ہوں۔ تیل لگا کے کنگھی بھی کر لو یار۔ اچھا پاپا جی۔ پاپا جی گاڑی کی ڈکی کھولنا، میں نے اس میں مسلے رکھنے۔ یہ لے زینب کے پاپا، آپ بھی خوشبو لگا لیں اور بچوں کو بھی لگا دیں۔ چلو چلو بھائی 15 منٹ رہ گئے ہیں جمعہ کی نماز میں۔ پاپا جی میں نے آگے بیٹھنا ہے؟ بیٹھنے کے کھڑے ہونے؟ فضول باتیں چھوڑ دو، جلدی سے بیٹھو سب لوگ۔ پاپا جی گاڑی سٹارٹ کر دوں؟ کر لو جی کر لو۔ جمعہ پڑھنے جا رہے ہو، درود پڑھتے ہوئے جانا۔ السلام علیکم پاپا جی۔ جی بیٹا وعلیکم السلام، میں صدقے۔ پاپا جی آپ کو ہماری یاد نہیں آتی؟ آتی ہے بیٹا، بہت زیادہ آتی ہے۔ تو پھر آ جاؤ نا ہمارے پاس۔ آ جاؤں گا بیٹا، آ جاؤں گا۔ پاپا جی آپ رو رہے ہیں نا؟ نہیں بیٹا میں تو ہنس رہا ہوں۔ پاپا جی آپ نے کھانا کھایا ہے؟ پانی پیے؟ ہاں بیٹا کھایا ہے، میری گڑیا نے کھایا ہے۔ آپ ہی پاپا رو رہے ہیں؟ لاؤ میری بات کرواؤ پاپا جی۔ جی بیٹا۔ پاپا جی آپ رویا نہ کریں، میں اور دعا آپ کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا میں جانتا ہوں۔ دعا آپ کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا جو ہے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا گانا نہیں سنتے؟ کہہ دیا